اگر 3 سے کم کٹے، 2 ہی کٹے ہیں، 2.5 کٹے ہیں، اور اس قصائی نے چھری لے کر کے چلا دی، وہ جانور اب حرام ہو جائے گا، مردار ہو جائے گا، قربانی ہونا تو دور کی بات۔ تو یہ اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کچھ باتیں میں قربانی کے حوالے سے، یہ مسائل کے تعلق سے کچھ باتیں میں بیان کر دوں جو کہ بڑے ضروری مسائل ہیں اور عام طور سے ان کی جانب سے غفلت برتی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جو مالک نصاب ہو، مالک نصاب ہو، یعنی آج کے اعتبار سے جس کے پاس راؤنڈ فگر میں کم سے کم 50,000 روپے، 45 یا 46,000 بنتے ہیں تو راؤنڈ فگر رکھ لیں 50,000، جس کے پاس 50,000 ہوں قربانی کے دنوں میں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور جس کے اوپر قربانی واجب ہے اسے اپنی جانب سے قربانی کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ یہ مسئلہ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ عام طور سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قربانی کمانے والے خود ہیں اور اپنے اوپر، خود کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن قربانی اپنی جانب سے نہ دے کر کے اپنے یہ والد جو کہ انتقال کر گئے ان کی جانب سے دیتے ہیں، اپنی والدہ جو انتقال کر گئی ان کی جانب سے دیتی ہیں، وہ دیتے ہیں، یا کتنے لوگ غوث اعظم کے نام سے دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے نام سے دیتے ہیں، اللہ کے رسول کے نام سے دیتے ہیں۔ تو یہ جو قربانیاں ہیں تو یاد رکھیں سب سے پہلے جس کے اوپر قربانی ہے، جس کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنی جانب سے قربانی دے سب سے پہلے، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اگر اپنی جانب سے نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا۔ اگر اپنے انتقال فرما چکے والد کی جانب سے نہیں دے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اگر اپنے انتقال فرما چکی والدہ کی جانب سے قربانی نہیں دے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ حضور غوث پاک پیران پیر کے نام سے نہیں دے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے دے، اگر وہ قربانی نہیں دیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اپنی جانب سے اگر نہیں دیتا ہے تو گناہگار ہوگا۔ تو سب سے پہلے جس پر قربانی واجب ہے اسے چاہیے کہ اپنی جانب سے دے۔ یہ عام طور سے پایا جاتا ہے معاشرے میں، اس قسم کا رجحان ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ گھر میں جتنے افراد پر قربانی واجب ہے سب کی جانب سے قربانی کرنا ضروری ہے، کہ جیسے شوہر کے اوپر بھی واجب ہے، بیٹے کے اوپر بھی واجب ہے، والدہ کے اوپر بھی واجب ہے، مان لیں بیوی کے اوپر بھی واجب ہے، جتنے اوپر جو بھی مالک نصاب ہیں جن کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ تقریباً 50,000 روپے ہیں، اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ میں راؤنڈ فگر کر کے بتا رہا ہوں، یہ ورنہ 45,000 لگ بھگ یہ بنتے ہیں چاندی کے حساب سے، یہ نصاب کے روپے آج کے زمانے میں۔ تو جس کے پاس ہیں تو سب کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ محض ایک بکرا دینے سے سب کی جانب سے قربانی نہیں ہوگی، اس کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اور تیسری بات یہ کہ احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جانب سے بھی قربانی دی اور اپنی امت کی جانب سے بھی قربانی دی۔ ایک مینڈا چتکبرا کالے اور سفید کلر کا، اپنی جانب سے بھی آپ نے قربان کیا اور اپنی امت کی جانب سے بھی قربان کیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے اپنی امت کو ہمیں فراموش نہیں کیا قربانی دیتے وقت، اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، ہمیں طاقت ہے کہ اپنے نام سے قربانی دینے کے ساتھ ساتھ اپنے واجب کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اگر اللہ کے رسول کے نام سے بھی ہم قربانی دے دیں تو یہ بڑی سعادت اور برکت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن خیال رکھیں پہلے اپنی جانب سے دیں اور آقا کی جانب سے دیں تو اس کی برکات کا تو ہم احاطہ بلکہ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ آقا نے ہمیں فراموش نہیں کیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی فراموش نہ کریں اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ایک جانور، ایک مینڈا پوری امت کی جانب سے آقا نے دے دی، یہ کیسے کافی؟ اور قیامت تک کے لیے
جتنے لوگ پیدا ہوں گے مسلمان، سب کی جانب سے علماء فرماتے ہیں کہ آقا نے قربانی دی۔ تو ایک جانور آقا کی جانب سے کیسے مطلب آقا دیں، اور سب کی جانب سے، جو پیدا ہو گئے، جو پیدا نہیں ہوئے، قیامت تک جو ہوں گے، سب کی جانب سے ایک جانور کی قربانی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا یہ ہمارے آقا کی خصوصی شان ہے، ہمارے آقا کی انفرادی شان ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کچھ ایسی شانیں انفرادیت کے ساتھ عطا کی ہیں جو آپ کی خصوصیت ہیں، یہ ہمارے آقا کا خاصہ ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، آقا یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ 1 سال سے کم کا جانور ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، مطلب بکرا یا بھیڑ یا دمبا، اور ہاں بھیڑ اور دمبے میں ایک اس میں یہ وضاحت ہے کہ اگر بھیڑ یا دمبا اگر وہ 6 ماہ کا ہے اور دور سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ 1 سال کا ہو، موٹا تازہ، تو اس کی قربانی جائز ہے، مگر یہ صرف بھیڑ یا دمبا کے ساتھ ہے، باقی بکرے کے ساتھ نہیں ہے۔ تو آقا نے جب یہ مسئلہ بیان کیا کہ 1 سال کا بکرا، تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ میرے پاس ایک 6 ماہ کی بکری ہے، کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہو جائے گی، تمہارے علاوہ کسی کی جانب سے نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارے آقا کا خصوصی اختیار ہے، اللہ جس کے لیے جو چیز چاہیں حلال کر دیں، جو چیز چاہیں حرام کر دیں۔ حضرت سراقہ کے لیے سونے کے کنگن آقا نے حلال کر دیے جو سب کے لیے حرام ہے، تو آقا کا اختیار ہے۔ حضرت خزیمہ کی 1 گواہی 2 کے برابر کر دی، باقی 2 سے کم گواہی معتبر نہیں ہے، لیکن حضرت خزیمہ کی تنہا گواہی 2 کے برابر ہے۔ تو یہ ہمارے آقا کے خصوصی اختیارات ہیں۔ تو اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے بھی کریں۔ اور ایک اور مسئلہ جو بڑی ضروری ہے کہ وہ یہ ہے کہ ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں عام طور سے جو قصائی وغیرہ ہیں وہ ہدایتوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 4 رگوں میں سے جانور کا 3 رگ کٹنا چاہیے۔ کتنا رگ؟ 3 رگ کٹنا چاہیے، 4 میں سے 3۔ اگر 2 کٹا تو نہیں، وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی یہ قربانی کر رہا ہے، اور عام طور سے حفاظ یا جو علماء یا ائمہ ہیں ان سے لوگ قربانی کراتے ہیں عام طور سے، حالانکہ مستحب یہ ہے کہ جو قربانی اپنے نام سے کر رہا ہے اگر وہ خود کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ مستحب ہے کہ خود کرے۔ لیکن اگر حافظ یا عالم یا امام جب وہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو قصائی ہے اس نے مطلب ہلکا سا حافظ جی نے چلایا، امام صاحب نے چلایا، پھر قصائی نے لے لیا، تو اس وقت ضروری ہے کہ وہ قصائی جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے، پھر چھری چلائے، کیونکہ اگر 3 رگ جانور کے کٹ گئے امام صاحب سے یا پھر مولانا صاحب سے تب تو جانور حلال ہو گیا، مگر اگر 3 سے کم کٹے، 2 ہی کٹے ہیں، 2.5 کٹے ہیں، اور اس قصائی نے چھری لے کر کے چلا دی بغیر بسم اللہ کہے ہوئے، تو وہ جانور اب حرام ہو جائے گا، مردار ہو جائے گا، قربانی ہونا تو دور کی بات۔ تو یہ اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور باقی ایک اور مسئلہ، مذہب اسلام احسان کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان ہر جگہ ہر حال میں، یہاں تک کہ جس جانور کو ذبح کرنا ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام، کہ اسے چارہ کھلا دو، پانی پلا دو، ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرو، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، یہ، اور 4 رگ سے زیادہ نہ کاٹو کیونکہ بلا وجہ کی تکلیف دینا ہے۔ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک اس کی جلد اتارنا شروع نہ کرو،
رگ ظاہر کرنے کے لیے اس کی گردن مت مروڑو، جانور کی گردن مت توڑو، یہ مذہب اسلام کہتا ہے۔ اور ایک جو قصائی لوگ ہوتے ہیں وہ تو بڑی جلد بازی میں ہوتے ہیں، وہ تو سوچتے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم کر لیں، زیادہ سے زیادہ ہمیں محنتانہ مل جائے، تو جلد بازی کے چکر میں وہ کئی قسم کے ایسے افعال کرتے ہیں جن کو شریعت پسند کی نگاہوں سے نہیں دیکھتی، پسند کی نگاہوں سے نہیں دیکھتی۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ رگ ظاہر کرنے کے لیے جانور کی گردن توڑ دیتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ مذہب اسلام تنبیہ کرتا ہے کہ یہ اس کی گردن توڑنے کی ہم کوشش نہ کریں، بلکہ 4 رگ ہیں تو 4 یا کم سے کم 3 رگ ہم ضرور کاٹ لیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک اس کا چمڑا یعنی جلد اتارنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ قصائی لوگ کرتے ہیں ایسا کہ ابھی تک جانور اچھے سے ٹھنڈا ہوا نہیں اور چمڑا اتارنا شروع، یہ بھی تکلیف دینا ہے، یہ بھی تکلیف دینا ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں، اپنے قصائی کو تنبیہ کر دیں کہ وہ ضرور جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک وہ جلد نہ اتارے اور گردن توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ کچھ مسائل تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کے اعمال صالحہ کو قبول اللہ پاک فرمائے اور ہماری قربانیوں کو قبول کرے، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ قربانیاں کریں، کیونکہ قربانی در حقیقت اللہ کی محبت میں ہوتی ہے، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں دکھاوا نہیں ہوتا۔ یہ بھی آج کل ایک بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، 5 روز ہفتہ روز پہلے لا کر کے جانور کو گھمانا، یہ دکھانا، لوگوں سے کمپیئر کرنا، ہمارا والا زیادہ موٹا ہے تمہارا کچھ کم ہے، یہ دکھاوے میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ رکھے، اور ہماری تمام نیکیاں اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم دکھاوے سے، ریاکاری سے اپنی نیکیوں میں بچیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جانوروں کو گھمانا پھرانا، اور یہ علماء نے تو تصریحات کی ہیں کہ جانوروں کو دوسرے کے یہ گھر کے دروازے کے پاس جا کے نہ باندھیں، راستہ بلاک نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو جائے، کیونکہ ہم تو قربانی کر رہے ہیں لیکن عبادت کی شکل میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق کو مار رہے ہیں۔ یہ دوسرے کے دروازے پہ گندگی اگر ہمارا جانور کر رہا ہے، دوسرے کے اگر ہم دروازے پہ جانور باندھ رہے ہیں یا ہم راستہ کو بلاک کر رہے ہیں تو ہم حقوق العباد کو مار رہے ہیں، بندوں کا حق مار رہے ہیں۔ اسلام اس بات کا کبھی حکم نہیں دیتا، اور دکھاوے سے، ریاکاری سے، سمعہ سے ہم بچیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے اعمال میں اخلاص اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔